السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ روز رات کو میرے لیے مٹھائیاں لے کر آتا اور میری ساس نندوں کی لاکھ مانگنے کے باوجود بھی انہیں نہ دیتا، بلکہ ان کے سامنے بیٹھ کر خود میرے منہ میں ایک ایک مٹھائی ڈالتا۔ میں خوش تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے، لیکن ایک رات میری ساس نے چپکے سے مجھ سے ساری مٹھائی لے لی اور میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں نے مٹھائی کھا لی ہے، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب آدھی رات کو میری ساس کے ساتھ میرا شوہر اپنی رخصتی کے وقت میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھی، کیونکہ میری شادی ایاز سے ہو رہی تھی جو کہ میری چچی کا بیٹا تھا اور بہت ہی زیادہ غصے والا تھا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا آیا تھا، اور اب جبکہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی تھی تو یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی تھی شادی کے بعد ایاز میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ ہر لڑکی دلہن بنتی ہے تو بہت سارے خواب آنکھوں میں سجاتی ہے، لیکن میں تو بہت سارے وسوسوں کو اپنے دل میں لیے اپنے پیا کی دہلیز پر آئی تھی۔ ایاز کا رویہ پچھلے کچھ سالوں سے میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھے جہاں کہیں بھی ملتا مجھے برا بھلا کہتا اور ہر بات پر مذاق اڑاتا، یا پھر ایسی سرد نگاہوں سے میرا جائزہ لیتا کہ میں سہم جاتی۔ میں شادی کی رات گھونگھٹ ڈالے ایاز کے کمرے میں بیٹھی تھی، میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ایاز جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایاز کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہونے والا ہے، اور میں نے دل ہی دل میں خود کو اس بات کے لیے تیار بھی کر لیا تھا۔ ایاز نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایاز کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ڈر گئی ہو کیا؟ میں حیرت کے مارے کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ ایاز ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، میں پہلے والا ایاز نہیں ہوں، اب میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ میری وجہ سے تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر ایاز نے ایک مخملی ڈبیا میری جانب بڑھائی جس میں ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ایاز نے خود اپنے ہاتھوں سے میری انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی اور مجھ سے اس طرح اظہار محبت کیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ میں جو یہ سوچ کر سسرال آئی تھی کہ مجھے ایاز کی شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو کسی بارش کی طرح مجھ پر ٹھنڈی فوار بن کر برس رہا تھا۔ ایاز نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر اتنی محبت لٹائی تھی کہ میں خود پر نازاں ہو گئی تھی۔ میں جو سوچ کر آئی تھی سب کچھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ ایاز نے تو مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا لیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ شادی سے پہلے یہی بات میری امی نے مجھے سمجھائی تھی کہ بیٹا، شادی کے بعد سب رشتے بدل جاتے ہیں، تم ایاز کے رویے کو لے کر اتنی فکر مند نہ ہوا کرو، ابھی وہ تمہارا صرف کزن ہے، لیکن جب وہ تمہارا شوہر بن جائے گا تو خود ہی تمہارا خیال رکھے گا۔ امی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، ایاز نے واقعی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ میری چچی مجھے بہت لاڈ سے اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لائی تھی، اور شادی کی اگلی صبح جب انہوں نے ایاز کو اس طرح میرے آگے پیچھے پھرتا دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی کہ ایاز میں اچانک ہی اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا تھا۔ ایاز چچی سے کہنے لگا کہ اب ثانیہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری محرم ہے، اور اس سے نکاح کرنے کے بعد یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے اس کا صحیح حق دوں اور اس کو اس کی جگہ پر رکھوں۔ اس گھر میں ایاز کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھی، یعنی میری 2 کزنز بھی موجود تھی، اور ہم ہمیشہ سے ہی بہت اچھے دوست تھے۔ ایاز کو مجھ پر محبت نچھاور کرتے دیکھ کر وہ دونوں بھی خوش ہوئی اور ساتھ ساتھ مجھے چھیڑنے بھی لگی۔ ایاز نے تو حد ہی کر دی تھی، ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے، اور مجھے عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ چچی بھی ٹیبل پر موجود تھی، جو کچھ عجیب سی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں ایاز کو منع کیا کہ وہ سب کے سامنے اس طرح نہ کرے، لیکن ایاز باز نہ آیا اور کہنے لگا کہ اب تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا سکتا ہوں۔
کمرے میں آنے کے بعد میں نے ایاز پر غصہ کیا تو ایاز کہنے لگا، میں تم سے ہمیشہ سے ہی محبت کرتا تھا لیکن تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا، اور ہمارے رشتے کے بعد میں نے یہ سوچ کر تم سے دوری اختیار کی کہ جب تم میری محرم بن جاؤ گی تو میں صحیح طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایاز نے ایک دفعہ پھر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میرے لاکھ چھڑوانے کے باوجود بھی ایاز کی گرفت کمزور نہیں ہوئی تھی اور وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹائے جا رہا تھا۔ جب تک ایاز نے کام سے چھٹی لے رکھی تھی وہ سارا دن میرے ساتھ کمرے میں بند رہتا اور ہم بہت مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلتے تو چچے کی عجیب و غریب نظر ہم دونوں پر جم جاتی۔ میں پریشان ہو رہی تھی لیکن ایاز میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی کے شروع دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ مجھے مٹھائیاں بہت پسند تھی اور ایاز اب روز رات میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ لیے آنے لگا تھا۔ میری چچی کو بھی مٹھائی بہت پسند تھی اور جیسے ہی انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ پہلی دفعہ آتے ہوئے دیکھا تو ایاز سے ایک مٹھائی مانگ لی، لیکن ایاز نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں ثانیہ کے لیے مٹھائی لایا ہوں اور کسی کو نہیں کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کے سامنے میرے منہ میں مٹھائیاں ڈالنی شروع کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ چچی کو بھی دے دے لیکن ایاز نہ مانے۔ چچی کے چہرے پر اچانک ہی تاریکی چھا گئی تھی اور ان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میری چھوٹی دونوں نندوں نے بھی اپنے بھائی کو بہت کوسا تھا لیکن ایاز تو ٹس سے مس نہ ہوا اور ایک ایک کر کے ساری مٹھائی مجھے کھلا کر ہی دم لیا۔ چچی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ ایاز کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ سے کام پر جانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بھی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد میرے جسم میں عجیب سی نکاہت پیدا ہونے لگی تھی۔ میرا سانس پوری طرح پھولنے لگا تھا اور میرے جسم میں جان ہی نہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں میں درد رہنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ جب یہ بات میں نے ایاز کو بتائی تو وہ بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئی اور فوراً ہی اگلے دن مجھے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا جو اسی محلے میں واقع تھا۔ چچی کو میرے ڈاکٹر کے پاس جانے پر اعتراض تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلی گئی؟ تھوڑی بہت کمزوری تو ہو ہی جاتی ہے، کھانے پینے پر دھیان دیا کرو۔ لیکن ایاز مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کمزوری ہو گئی ہے اور مجھے اچھے سے اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے طاقت کی کچھ دوائیں دی اور میں مطمئن ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ ایاز کس طرح مجھے پھولوں کی طرح سنبھال رہے ہیں۔ ایاز میرے لیے بہت سارے پھل اور جوس خرید کر لائے تھے۔ چچی کا رویہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور میری دونوں نندیں بھی کچھ خاموش سی رہنے لگی تھی۔ اب تو مجھے اپنی چچی کا رویہ بہت عجیب سا لگنے لگا تھا۔ کبھی کبھار وہ اچانک ہی میرے کمرے میں چلی آتی اور مجھ سے ایاز کے بارے میں سوال کرنے لگتی۔ وہ سارا دن یہی جاننے کی کوشش کرتی رہتی کہ ایاز اور میرا تعلق کیسا ہے۔ میری طبیعت دن بدن عجیب سی ہوتی جا رہی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی بری نظر لگ گئی ہو۔ ایک دن میں باورچی خانے سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری چچی دبے پاؤں میرے کمرے سے نکل رہی تھی، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ میں اس وقت کمرے میں نہیں بلکہ باورچی خانے میں ہوں۔ تو پھر وہ کمرے میں کیا کرنے کے لیے گئی تھی؟ میں نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں نے انہیں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا ہے، لیکن کمرے میں جانے کے بعد میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ چچی مجھ پر کوئی تعویذ کروا رہی ہیں، اور یہی سوچ کر میں نے سارے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ لیکن اتنے بڑے کمرے میں بھلا کہاں ایک چھوٹے سے تعویذ کو ڈھونڈتی؟ یہ خیال میرے دل میں اس لیے آیا تھا کہ ایک دن ایاز نے باتوں میں بتایا تھا کہ امی جادو ٹونے کا کام کرتی ہیں اور جب وہ کسی سے خوش نہیں ہوتی تو اس پر تعویذ کروا دیا کرتی ہیں۔ میری طبیعت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں باقاعدگی سے تمام دوائیں کھا رہی تھی۔ ایاز مجھے فروٹ لا کر دیتے اور ساتھ ہی میرے لیے مٹھائی بھی لاتے۔ چچی اب بھی کبھی کبھار مٹھائی مانگ لیتی لیکن ایاز ان کو صاف منع کر دیتے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید چچی سے میرا اور ایاز کا رشتہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنی اماں کو یہ بات بتائی
تو میری اماں کہنے لگی کہ شاید تیری چچی نے یہ سوچ کر تجھے دلہن بنا لیا تھا کہ ایاز تجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور وہ تو تجھے آسانی سے اپنے قابو میں کر لے گی اور اپنے گھر میں غلام بنا کر رکھ لیں گی، لیکن تیری چچی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا تو تیری محبت میں دیوانہ ہو جائے گا، اور اب جب وہ تیرے ساتھ کچھ ایسا کر رہی ہے جن سے تیری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میری اماں نے کہا کہ 2 دن کے لیے میرے گھر آ جا، میں تجھے ایک پیر بابا کے پاس لے جاؤں گی، وہ ہر تعویذ کا توڑ کرتے ہیں۔ میں نے بہت مشکل سے ایاز سے 2 دن اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی تو ایاز نے یہ کہہ کر مجھے صرف 1 دن کے لیے جانے دیا کہ وہ میرے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے مجھے صبح چھوڑتے ہوئے تاکید کی کہ جب وہ رات میں مجھے لینے آئے تو میں ان کے ساتھ واپس چلوں۔ میں ایاز کی بات مان گئی تھی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتا تھا، اور ہر عورت کی طرح میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ایاز زندگی بھر میرے پلوں سے بندھ کر رہے۔ اب تو مجھے چچی بھی اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، جبکہ اپنی شادی سے پہلے میں ان سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی، لیکن شاید یہ بات بالکل سچ ہے کہ شادی کے بعد سارے رشتے بدل جاتے ہیں۔ میرا اور چچی کا رشتہ بھی پوری طرح بدل گیا تھا، اور میرا ایاز کا رشتہ بھی پوری طرح بدل چکا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ثانیہ تو کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور واقعی میرے ہاتھوں پیروں میں بالکل جان نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے فوراً ہی ایک پیر بابا کے پاس لے گئی۔ بابا نے مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ تجھ پر تو سخت تعویذ کروایا گیا ہے جس کا توڑ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو یہیں چھوڑ جائے اور شام میں واپس لے جائیے گا، یہ جب تک ہمارے آستانے میں رہے گی۔ اگر وقت پر اس کا تعویذ ختم نہ کروایا گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر تو اماں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ مجھے صبح 11 بجے ہی آستانے پر چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ انہیں اب شام میں مجھے واپس لینے آنا تھا۔ بابا نے مجھے اپنے ساتھ آستانے کے کمرے میں بند کر لیا اور میرا علاج شروع کیا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ مور پنکھ تھے جسے وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے پر پھیر رہے تھے، اور کچھ پٹے بھی جا رہے تھے۔ کمرے میں صرف موم بتیاں روشن تھی اور کمرے کا ماحول بھی عجیب تھا۔ بابا نے مجھے ایک شربت کا گلاس دیا اور کہنے لگے کہ یہ پی کر تمہیں سکون محسوس ہوگا اور تمہارے جسم کا سارا درد ختم ہو جائے گا۔ وہ پینے کے بعد مجھے عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا اور خود بخود میرے وجود میں گرمی پیدا ہو گئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کا سارا درد ختم ہو گیا ہے۔ علاج کے نام پر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر حاوی ہو گئے۔ میں نہ جانے کس نشے کے اثر میں تھی کہ میں نے انہیں روکا تک نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینے لگی۔ شام ڈھلے میں اپنی عزت گنوا کر اپنی ماں کے ساتھ واپس گھر چلی آئی تھی، اور یہ بات میری ماں کو معلوم بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی مجھ میں حوصلہ تھا کہ میں اپنی ماں کو یہ بات بتا سکتی، کیونکہ میں خود بھی نشے کے زیر اثر اس بابا کے ساتھ اس کی ہر غلیظ حرکت میں شریک تھی۔ رات گئے ایاز مجھے لینے آئے تھے اور وہ 2 مٹھائی کے ڈبے بھی ساتھ لائے تھے۔ ایک انہوں نے میری اماں کو دیا اور دوسرا مجھے خود اپنے ہاتھوں سے بٹھا کر کھلانے لگی، لیکن میری طبیعت اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ میں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں گھر جا کر کھاؤں گی۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا کہ میں اس طرح کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر کے آئی ہوں تو وہ میرا کیا حشر کرے گا۔ میں ایاز کے ساتھ گھر لوٹ کر واپس آئی تو چچی لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر مٹھائی کے ڈبے پر پڑی تو وہ فوراً ہی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایاز کے کسی دوست کا فون آ گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اپنے دوست کے پاس گئے تھے۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو ان کی نظر مٹھائی کے ڈبے پر جمی ہوئی تھی۔ میری دل کی حالت ہی اتنی عجیب تھی، میں اس وقت مٹھائی کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اگر میں لاکھ منع کرتی تو اس کے باوجود بھی ایاز مجھے خود اپنے ہاتھوں سے زبردستی مٹھائی کھلا دیتے۔ یہی سوچ کر میں نے وہ ڈبہ چچی کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ اس کو بتائے بغیر ہی ختم کر دیں، میں ایاز سے کہہ دوں گی کہ میں نے کھا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی اور جھٹ سے ساری مٹھائی کھا لی۔
خالی ڈبہ لے کر میں کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب ایاز واپس آئے تو خالی ڈبہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج تو تم نے خود ہی ساری مٹھائی کھا لی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ اتنی محبت سے لائے تھے اسی لیے میں نے ختم کر دی۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب ایاز کی چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ یہ سن کر ایاز تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری ساس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایاز اور میں انہیں لے کر ہسپتال بھاگے، جہاں ان کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے زہر کھایا ہے۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی، جبکہ ایاز نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم نے اماں کو کیا کھلایا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاز مجھ پر شک بھی کر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مٹھائی والی بات میری ذہن سے پوری طرح نکل گئی تھی۔ میں نے ایاز سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں چچی کو زہر دوں گی؟ ایاز مجھ سے پوچھنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ تم نے اماں کو کیا دیا تھا؟ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ چچی کو میں نے مٹھائی کھلائی تھی۔ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے ایاز کو بتایا کہ چچی نے مجھ سے مٹھائی مانگی تھی اور میں نے انہیں ساری کی ساری مٹھائی کھلا دی تھی۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تو نے میری ماں کو زہر دیا ہے۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ایاز کا یہ رویہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے ایاز سے کہا کہ میں کیوں تمہاری ماں کو زہر دوں گی؟ وہ مٹھائی تو تم لے کر آئے تھے اور میں نے تو گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں وہ مٹھائی دے دی تھی۔ اس میں کچھ ملانے کے لیے مجھے تو ایک لمحہ بھی نہیں ملا تھا۔ ایاز روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس مٹھائی میں سلو پوائزن تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے لیکن ان کی ماں نے کھا لیا۔ ایاز روتے روتے بتا رہے تھے کہ وہ ہر رات مٹھائی میں ایک خاص قسم کا زہر ملا کر لاتے تھے جس سے انسان کا آہستہ آہستہ دم گھٹنے لگتا ہے اور ایک وقت پر اس کے جسم کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کافی حد تک مجھے یہ زہر دے بھی چکے تھے اور اسی لیے دن بہ دن میری طبیعت گرتی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ ان کی اماں بوڑھی تھی اسی لیے ان پر جلدی اثر ہو گیا تھا۔ ایاز کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا وہ شوہر جو دن رات میری محبت کے قصیدے پڑھتا تھا دراصل وہ نفرت کی انتہا پر تھا جو مجھے زہر دے کر مارنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے ایاز کی ماں کو بچا لیا تھا لیکن میرا اعتبار پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ میں تو اپنی چچی کو قصوروار سمجھ رہی تھی اور اسی وجہ سے ایک جعلی بابا کے ہاتھوں اپنی عزت بھی لٹوا آئی تھی، لیکن میرا اصل دشمن تو میرا ہی شوہر تھا۔ ایاز بتانے لگا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتا تھا جس کا تعلق ایک غیر مذہب سے تھا اور یہ بات جاننے کے بعد چچی نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے طے کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک غیر مذہب کی لڑکی کو اپنے گھر بہو بنا کر لائیں۔ چچی ہمیشہ سے ہی مجھ سے محبت کرتی تھی اور یہ بات ایاز کو اچھے سے معلوم تھی، اس لیے ایاز کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی برا ہوتا تھا۔ چچی نے ایاز کو کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ایک غیر مذہب کی لڑکی سے شادی کرے گا تو چچی اپنی جان دے دے گی، اور اسی لیے ایاز نے مجبوراً مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کے لیے میری جان لینا بہت ہی آسان کام تھا۔ ایاز کی باتوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب چچی کو ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پہلے ہی دن سے ایاز پر شک تھا، جس طرح وہ تم پر محبت لٹاتا تھا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں اس طرح زہر بھی دے سکتا ہے۔ کبھی کبھار میں تمہارے کمرے میں جا کر یہ دیکھتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں کر رہا ہے جو تم مجھے بتا نہیں رہی ہو۔ جب ایاز چچی کے پاس آیا تو چچی نے اپنا منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم دفع ہو جاؤ۔ تم نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ثانیہ کو بھی۔ تم نے ثانیہ کی حالت کیسی خراب کر دی ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں ایک اچھی اور وفادار بیوی ملتی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر ایاز کا دل بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے معافی مانگ لی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ چچی نے ایاز سے کہا کہ تم میرے قصوروار نہیں ہو بلکہ ثانیہ کے قصوروار ہو۔ تم نے ایک ہنستی کھیلتی بچی کو
موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی ہے، تمہیں ثانیہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی ایاز نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہنے لگے کہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نفرت میں بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن جب اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرے لیے ایاز کو معاف کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کی اس ایک حرکت کی وجہ سے میں ایک غیر مرد کے ہاتھوں پامال ہو کر آ گئی تھی۔ جب چچی ہسپتال سے گھر واپس آئی تو میں ان کے ساتھ گھر جانے کی بجائے اپنی ماں کے گھر چلی آئی، کیونکہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایاز میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، میرے زخم بھرنے تک میں اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ ایاز نے مجھے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اسے اب میری عادت ہو گئی ہے۔ میں نے ایاز سے کہہ دیا کہ میں کچھ وقت بعد خود ہی لوٹ کر آ جاؤں گی، لیکن کچھ وقت میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ ایاز نے میری خاطر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ایاز کی ایک سزا یہ تھی کہ اب اسے ساری زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنا تھا جس نے اس کی وجہ سے ایک غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا۔